الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے کچھ جمعے سے جدیدیت جس بچے کو جنم دیتی ہے اور روایت کے جو لوگ ہیں ان دونوں کا فرق چل رہا ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ مذہبی جبر کے خلاف انلائٹنمنٹ کی جو تحریک پیدا ہوئی، اس کے بعد یورپ نے اور امریکہ اور آسٹریلیا اور دنیا کے مختلف ممالک میں عقل کا جبر پھیلا۔ اور پھر مذہب کے جبر کے خلاف جو عقل کا جبر قائم ہوا، تو جتنی انسانی دنیا میں سمٹاؤ آتا چلا گیا، جدید نسلوں نے اس عقل کے جبر کا بھی انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک انسان کی وہ قدر و قیمت نہ رہی جو روایتی انسان کے ہاں ہے، اور ان کے نزدیک کائنات کا وہ تصور بھی نہ رہا جو حقیقت میں ہے، اور وجود اور شعور دونوں میں انہوں نے تبدیلی کی۔ اور اس جدیدیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جیسا موقع ہے، جیسی صورت حال ہے، بس ویسے ہی کام کر لینے چاہیے۔ انسان باوقار ہے، لیکن اگر موقع ایسا آیا کہ اسے رسوا کر کے کام نکالا جائے تو اس کی توہین کر دی جائے، اور کائنات میں کوئی تبدیلی مثبت واقع ہوتی ہے اور وہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، تو جدید انسان نے کہا کہ اس کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ چنانچہ جدیدیت کا جتنا بھی فلسفہ ہے وہ ان تمام اقدار کے انکار پر مبنی ہے جو روایت کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں۔ کمیونزم کا دور آیا، اور سوشلزم کے دور سے بھی پہلے اور کمیونزم کے دور سے پہلے جو بنیادی طور پہ یہ کام کرنے والا آدمی تھا، جس کے فلسفے کی بنیاد پہ پورا جرمنی کھڑا تھا، اور اس وسعت سے اور اس گہرائی سے لوگوں کے دلوں میں سمایا کہ کوئی آدمی شرم کے مارے یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں نے اس کو نہیں پڑھا۔ اور مارکسزم، کمیونزم کے آغاز کرنے والے اینگلز اور کارل مارکس، یہ سب وہ فلسفہ پڑھے ہوئے تھے، وہ ہیگل کا فلسفہ تھا۔ اور ہیگل نے دنیا میں یہ نظریہ پیش کیا کہ ہر چیز کے اندر خود اس کا انکار چھپا ہوا ہوتا ہے،
اور اقرار میں خود انکار ہوتا ہے، اور جو اقرار کا انکار ہے اس کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ایک عرصے تک چلتا رہا، لیکن جدیدیت نے آخر پر پہنچ کے اس کو بھی رد کر دیا، اور جدیدیت میں دو چیزیں ایسی پیش آ گئیں جو پوری دنیا کو ہلا دینے کے لیے کافی تھیں اور ہیں۔ اور جدیدیت کے فرد نے انسان اور اس کائنات کے تعلق کو قائم رکھا اور کہا اس کے علاوہ اللہ، وحی، آخرت، یہ سب کی سب ڈرائنگ روم میں رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کائنات میں خدا کا وجود ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ کا وجود ہے بھی تو وہ نجی اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہو سکتا ہے۔ فرد اگر معاشرے میں آئے گا تو اللہ کا انکار کرے گا، یا اللہ کا انکار نہیں بھی کرے گا تو وہ اللہ کی کسی بات کو لوگوں پر نافذ نہیں کرے گا۔ اور روایتی انسان یہ کہتا تھا کہ کائنات در حقیقت اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور 4%، 5% کائنات جو اب تک ظاہر ہو چکی ہے یہ ناقص علم، اور ممکن ہے یہ علم غلط ہو، اس کے باوجود اس علم ناقص کی تاثیر یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اگر حقیقی علم اس کائنات کا ہو جائے تو خدا کی معرفت میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ جدید شخص نے اور جدیدیت نے اور انلائٹنمنٹ کے ایک حصے نے سب سے بڑے دو مظالم کیے۔ ایک ظلم پوری دنیا میں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہر وہ خبر جو حواس سے ماورا ہے انکار کے قابل، چھٹی۔ ہر وہ خبر جس کا سورس اور مصدر انسانی حواس نہیں ہے ہم اسے نہیں مانیں گے۔ آنکھ دیکھتی ہے، اور دیکھنے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے یہ ایک علم ہے، اور اس کے مقابلے میں اندھا اگر یہ خبر دیتا ہے کہ میں نے چین میں ایک مچھر کو دیکھا ہے اور اس نے ایک انسان کو کاٹا ہے اور وہ مر جائے گا، وہ کہتا ہے میں بالکل نہیں مان سکتا، اس لیے کہ تم اندھے ہو ظاہر سے بھی، اور دل کی کوئی بینائی اگر تم دعویٰ کرتے ہو تو ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ہے۔ اس سے کہا سنتے ہیں ہم، اور ہم میں سے کسی کو جہنم میں پتھر گرنے کی آواز سنائی نہیں دیتی، ہم نہیں مانتے۔ اس ایک جملے اور ایک اصول نے کہ جو چیز حواس خمسہ سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے، پوری نبوت کی بنیاد اکھیڑنے کی طرح ڈال دی کہ نبوت جتنا خبر لاتی ہے اور جو خبر نبوت دیتی ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ نتیجہ یہ کہ عیسائیت کیا اور یہودیت کیا اور اسلام کیا اور بدھزم کیا، کوئی بھی مذہب دنیا میں قابل اعتبار نہیں رہا۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو ان جدید انسانوں نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نیوز ہے تو اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اس کو تم بتاؤ۔ جنت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے تو کدھر ہے وہ جنت، اور کدھر ہیں وہ دیکھنے والے جنہوں نے دیکھی تھی؟ حتیٰ کہ ابھی حال ہی میں ایک کتاب یورپ سے، امریکہ سے آئی اور اس کو پڑھا، اس سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا آدمی کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے کہ یہ سب جھوٹ ہے جو تم 1500 سال سے دنیا میں پھیلا رہے ہو۔ یہ بات اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا تو پھر بھی غور کے قابل اس اعتبار سے تھی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہونے کا ثبوت اگر ان کی سوانح مان لی جائے تو 1.5 صفحے سے زیادہ ہے نہیں۔
یہ بات اگر وہ حضرت مریم کے کنواری ہونے کے بارے میں کہتا تو پھر بھی قابل غور با ایمانہ تھی کہ حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی پاکیزگی کی اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے وجود کی قرآن اگر نہ ہوتا اور گواہی نہ دیتا تو پھر تو باتیں الگ تھیں. قرآن نے اس کی گواہی دی اور بہت زور و شور سے اللہ نے کہا میں نے لعنت کی یہودیوں پر، اور اس کے بعد خدا نے کہا وَعَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. یہودیوں کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے کہا عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. یہ جو مریم پہ بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، اس سے میرا غضب اور غصہ اس قوم پہ نازل ہوا کہ ایک پاک دامن پہ تہمت لگاتے. یہ جدید فکر ہے اور اسی کے مظاہر ہیں یہ جی جدید تعلیم ہمیں دیتی ہے. یہ فزکس، یہ بیالوجی، کیمسٹری اور جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں. علامہ اقبال روتے تھے 80 سال پہلے ہمارے زمانے میں ہوتے تو غم سے مر جاتے. یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں چلے جاؤ اور وہ ڈپارٹمنٹس دیکھو جہاں پر یہ جدید علوم بہت زور و شور سے پڑھائے جا رہے ہیں، اور ہم سے آ کے پوچھو جو پبلک میں رہتے ہیں، بچے صاف کہتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کا کیا ثبوت ہے، جنت کا کیا ثبوت ہے، جہنم کا کیا ثبوت ہے. میں تقدیر کو نہیں مانتا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، اور وہ نہیں جانتا کہ یہ باتیں کفر کی ہیں. وہ کہتا ہے کفر کیا ہے اور ایمان کیا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ جدیدیت کا ظلم ہے. عیسائی نہ رہے، یہودی نہ رہے، مسلمان نہ رہے. اور دوسرا بڑا ظلم جو اس جدیدیت نے کیا ہے اور روایتی انسانوں کو مار کے پیچھے کیا ہے اور بڑے وسیع پیمانے پر پھیلا ہے اس امت میں، وہ یہ بڑے بڑے مذہبی ٹھیکیدار اور اسلام کے دعوے دار اور لمبی داڑیاں اور نمازیں پڑھنے والے. یہ ان کا ظلم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو زمانے کے مطابق بناؤ. یہ اس جدیدیت نے سکھایا ہے کہ اسلام کو زمانے کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کو کٹ ٹو سائز ہونا چاہیے. اسلام کی ایسی تعبیر پیش کریں کہ ایک طرف یہ دنیا بھی نہ چھٹے، شراب بھی حلال رہے، جائز رہے، اور دوسری طرف خدا بھی راضی رہے. اور یہ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اتنا زیادہ ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اس کا شکار ہیں. اور وہ چاہتی ہیں کہ ایسا اسلام ہمیں ملے جو اسلام اس دنیا میں گویا ولیعذ باللہ منہ دکھانے کے قابل ہم رہ جائیں، اسلام اپنی اصل صورت میں نہ آئے. اس کی 3 مثالیں دیں، بے شمار مثالیں. ان میں بڑے بڑے مذہبی لوگ یہ تلقین کرتے ہوئے ملیں گے کہ عشاء کی 17 رکعتیں 4 پہلی چھوڑ دو، 2 سنت کے بعد 2 نفل چھوڑ دو، اور آخر کے بھی 2 نفل چھوڑ دو، تو 4 اور 2 6 اور 2 8 ہو گئے. اور اس کے بعد 9 رکعتیں باقی رہ گئی ہیں. اگر ہو وتر بھی چھوڑو تو اس کی بھی گنجائش ہے ماشاءاللہ، اور 4 فرض پڑھ لیا کرو. گویا خدا کی عبادت ایک ایسا بوجھ ہے جسے کھینچنا ہے، ڈریگنگ کرنی ہے. اور خدا کی عبادت ایسا نامعقول شوہر ہے جو مارتا پیٹتا ہے بیوی کو، اور بیوی کہتی ہے بچے نہ ہوتے تو جان چھڑا لیتی. خدا کا دین اس بیوی کی مانند ہے جو صبح شام بے عزتی کرتی ہے اور کہتا ہے بچے نہ ہوتے تو میں تمہاری سے جان چھڑا لیتا. خدا کا دین اتنا بے وقت خدا کی عبادت رہ گئی ہے کہ نفل ہاں جی 2 نفل ہی ہیں. وہ عبادت جس کے متعلق اللہ نے بار بار کہا کہ یہ کہو ایاک نعبد، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت سے کسی طرح جان چھٹ جائے. اور سب سے اچھا مفتی وہ ہے جو اس عبادت میں نئی سے نئی رعایت دے لوگوں کو، اور لوگوں کو بتائے، اور لوگوں کو کچھ خیال نہیں آتا کہ جو 2 نفل چھوڑ رہا ہوں یہ اسی پروردگار عالم کی عبادت ہے جس نے مجھ سے تقاضا کیا ہے. آخر میں اس بحث میں پڑا ہی کیوں ہوں کہ یہ نفل ہیں اور یہ فرض ہیں اور یہ واجب ہیں. میرے رب کے حضور میں سجدہ کرنا ہے، سجدے کے لیے سر جھکانا ہے. اللہ کو یہ پسند ہے اور مجھے عبادت کرنی ہے. طواف میں سگریٹ پینا جائز ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں.
کہ طواف میں کبھی کبھی 20 منٹ لگ جاتے ہیں، اور سگریٹ کی نہایت شدید طلب ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ وہ مفتی بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جائز ہے، جب پانی پینا جائز ہے، جب کھانا جائز ہے، تو طواف میں تمباکو مباح ہے، اسے پی لینے میں کیا حرج ہے؟ طواف میں گھر میں بات کرنا جائز ہے؟ اے یار، تم اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کی نظر میں ہو، طواف تو بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اس میں بڑی محبت سے جانا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا تھا، وہ اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلا تھا، یا پھر ایک روایت میں آتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں، راحت فرحت کی وجہ سے ایسے ہاتھوں کو ملاتے ہیں، بے فکری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خبردار، تم میں سے جو آدمی نماز کے لیے جا رہا ہو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ ڈالے، اور اسے پتہ نہیں ہے وہ جب گھر سے نکلتا ہے اور وضو کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اس وقت بھی وہ نماز میں اللہ کی نظر میں۔ وہ کہتا ہے اس میں کیا ہے، مسجد میں فلم نہیں دیکھوں گا، لیکن راستہ جو 3-4 منٹ کا ہے اس میں اگر ایک فلم دیکھ لی تو کیا ہوا؟ یہ جدیدیت کا زہر ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اس جدیدیت کے زہر کی دوسری مثال پردہ ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چہرہ کھلا رہتا تھا یا پردہ ہوتا تھا؟ اچھا، اگر پردے کی اجازت میں چہرے کی ٹکیا کھلی رہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تمام وہ اقدار جو نسلوں میں منتقل ہوئی تھی، اور جن ماؤں نے گھروں میں بیٹھ کے پردے میں بچوں کی تربیت کی تھی اور اپنے بچوں کو پڑھایا تھا، وہ سب کی سب جاب پہ نکل جائیں اور وہ جا کر ٹیچنگ کرنے لگیں، اور پیچھے بچوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جو آج بچوں کو نرسنگ کیئر میں ڈال رہے ہیں، بچوں کا حق بنتا ہے کہ آخر پہ پہنچ کے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ بھیج دیں۔ جو ہوا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے، اور اب اولڈ ہاؤسز بنیں گے۔ یہ دوسری مثال ہے اس جدیدیت کی کہ میں پردہ کتنا کروں اور کتنا نہ کروں، سر کے بال چھپانے جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ اور اس جدیدیت کا زہر یہ ہے کہ سر اس کا ڈھکا ہوا ہے، بالکل ایک بال جو نظر آئے، اور ٹانگیں ساری کی ساری چست پاجامے میں ملبوس ہیں، اور سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ اسلام بھی ہے اور یہ مسلمان بھی ہیں، اور یہ جدید ذہن ہے۔ اس جدیدیت نے مذہب پہ دوسرا اثر یہ کیا، اور یہ عمومی طور پر پھیل گیا۔ جن کی نانیوں اور دادیوں کے بال سورج کی روشنی نے کبھی نہیں دیکھے تھے، آج وہ محفل زینت بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس جدیدیت کا اثر ہے۔ اسلام ایسا بوجھ بن گیا ہے ان پہ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وسعت مل سکے ہم اسے پھیلائیں۔ اور تیسری اس کی مثال دیکھنی ہو تو اسلام میں ایسی تعبیرات کو داخل کرنا کہ زمانے کے مطابق چلے۔ اسلام کو کسی طرح کٹ ٹو سائز کرو، ایسا جس میں زیادہ عبادت بھی نہ کرنی پڑے۔ حج کے لیے جانا ہے تو کوئی 8-10 دن کا پیکج، ہم نہیں کہتے کوئی بیمار ہے کوئی اور ہے، چلو ٹھیک ہے، کسی کی مصروفیت ہے، سرکاری فرائض ہیں، فتویٰ ہے، کوئی کام ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ تمہارے ذمے کوئی کام نہیں ہے اور 40 دن وہاں حرمین شریفین میں گزارنا مشکل ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے، تمنا نہ ہوتی کہ ساری زندگی ان کے قدموں میں گزار دی جائے، یا 8 دن رہنا مدینہ منورہ میں مشکل ہوا ہے۔ اور اتنا ظلم ہے کہ ہم سب مذہبی لوگ حج اور عمرہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑتے ہوئے کئی مرتبہ ہم نے غور کیا، کوئی رونے والا نہیں رہا۔ مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے کوئی رونے والا نہیں رہا کہ اللہ جس شہر کے خاک بن کے چمٹ جانا چاہیے تھا اور جس حرمین میں پتھر بن کے ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے تھا، چھوڑنا پڑ رہا ہے، کیا کریں؟ کوئی افسوس نہیں۔ یہ جدید ذہن ہے جو اس نظام تعلیم نے بنایا ہے۔ جذباتی مظاہر بالکل نہ کرو، یہ جذباتی مظاہر ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مکہ میں
اور پہاڑ پہ ہجرت کی رات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پہاڑ سے پورے مکہ کو دیکھا اور رو پڑے اور فرمایا اللہ کی قسم مکہ تو سب سے زیادہ اچھا شہر مجھے لگتا ہے، میں کبھی اس شہر کو نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے نہ نکال دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرنا مدینہ منورہ میں اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے، اور مدینہ کی تکلیف جس نے سہ لی میرے ذمے ضروری ہے میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں۔ اور آپ المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ منورہ ہی اچھا ہے تمہارے لیے، کاش تم جانتے کہ میرے شہر میں رہنے کی کیا چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل اٹھتے ہیں جب میری آیات سنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ یہ سب جذبات نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جدید انسان کہتا ہے کوئی ایسی حرکت کی ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے رونے کی، کیا ضرورت ہے آنکھوں میں آنسوؤں کی، بس ہو گیا نا حج، چلو اب گھر چلو۔ اور اس جدید ذہن نے، اس جدیدیت نے تیسری بڑی چیز جسے تباہ کر دیا ہے وہ اسلام میں ماڈرنزم آ گیا۔ یہ جمہوریت دنیا کے تمام اچھے لوگوں کو کاٹ کر برے لوگوں کے برابر کر دیتی ہے، اور جتنا کسی انسان گدھے نما کے ووٹ کی حیثیت ہے اتنا ہی کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی بھی حیثیت ہے، جتنی حیثیت 18 سال کے بچے کی ہے 70 سال کے بڈھے کی بھی اتنی ہے۔ اتنا غیر منصفانہ اور احمقانہ اصول ہے، اور اس جمہوریت پہ ایسا ایمان ہے، ایمان غارت ہو جائے، نماز چلی جائے، اسلام چھوٹ جائے، علماء کے گھر سے نکل جائیں، مگر جمہوریت ضرور چاہیے ہمیں، اس ملک میں ڈیموکریسی آنی چاہیے، اور ڈیموکریسی اس کا ماشاء اللہ کا بدلہ ہے، اور فلاں اور فلاں، ایسے دل فریب نعرے۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کے حامی جن کے آباء و اجداد نے اسلام کے لیے اپنی راتوں کو صبح میں تبدیل کیا تھا، اور جن اللہ کے بندوں نے اپنا خون خدا کے لیے بہایا۔ ایک سیکولرزم چاہیے، زمین گورنمنٹ کی ہونی چاہیے، اسلامک سوشلزم چاہیے، یہ سب قاعدے آپ سنتے رہتے ہیں۔ زمین کی تحدید ہونی چاہیے، جبراً حکومت لے لینی چاہیے، اور اس سے بھی بڑا عذاب اب یہ آنے لگ گیا ہے عام طور پہ اس میڈیا کے ہونے کی وجہ سے کہ زمین پر اور سونے پر گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، پبلک کا کوئی حق نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنے بھی ایسٹس ہیں ان کو نیشنلائز کر دے، اور زمین کو بھی نیشنلائز کر دے۔ ہم کہتے ہیں اس سے ایک ذرا قدم آگے بڑھو، یہ 2500-3000 ہزار سال سے فلسفے میں چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب مزدک نے ایران بسایا تھا اس وقت سے چل رہا ہے، ایک ذرا قدم آگے بڑھو۔ وہ کہتا تھا کہ سونا چاندی جتنے بھی ذرائع ہیں تجارت کے سب نیشنلائز کرنی چاہیے، زمین نیشنلائز کر دینی چاہیے، اور عورتوں کو بھی نیشنلائز کر دینا چاہیے۔ یہ سب رشتے توڑ دینے چاہیے، عورتیں بھی ملکیت ہیں حکومت کی، جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ یہاں پہنچ کے شرم آ جاتی ہے۔ رشتوں کا کیا تقدس ہے؟ کوئی تقدس نظر آتا ہے؟ اس اصول پہ چلے جائیے کہ خبر جو حواس خمسہ کے ذریعے آتی ہے بس یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے کسی بھی فرد کا کسی سے بھی، کیا یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ دنیا میں امن قائم تھا، اور لوگ زمینیں لیتے بھی تھے دیتے بھی تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بڑی قربانیاں تھیں، اور یا پھر دوسرا معیار یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی چوڑی زمینیں دی۔ حضرت خبیب کو بہت بڑا عطیہ عطا فرمایا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا عطیہ عطا فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیا، اور زبیر۔ ان 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی ٹکڑے دور تک زمینیں عنایت فرمائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے
ہمسائے کہتے تھے کہ ہمارے دو ہمسائے، ایک طرف زبیر اور ایک طرف ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو بٹائی پر دے دیا ہے اور ان لوگوں نے اپنی زمینوں سے اجرت وصول کیا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمین کو بٹائی پر دے دیا تھا۔ اب جدید ایک سوشلزم آئے گا، کمیونزم آئے گا، اور اب تو رہی صحیح کسر یہ جو چائنا زمینیں خرید رہا ہے نا، یہ پوری ہو جائے گی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد یہ اتنی بڑی تبدیلی بر صغیر میں پہلی مرتبہ آئی ہے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ سارا وہ طریقہ پھیلے جو چین میں ہے، اور آخر پہ پہنچ کے مذہب کا انکار کر دیا جائے۔ یہ ہے جدید ماڈرنزم کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور یہ اس نظام تعلیم نے پیدا کیے ہیں۔ اسی لیے انہیں نفرت ہے علم کلام سے، اسی لیے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ جدید فقہ کوئی ہونی چاہیے، اسی لیے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ اب پرانے فلسفے کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ فارسی کیوں پڑھنی ہے، پڑھو فارسی بیچو تیل، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ قدیم کتابیں پڑھ کے کیا کرو گے، ماڈرنزم کو پڑھو، اس کو پڑھو تاکہ تمہارا ذہن بنے اور اسلام کا بھی نام رہے اور ماڈرنزم بھی اس کے تحت چلتا رہے۔ یہ دو ظلم اس جدیدیت نے کیے ہیں، اور یہ انلائٹنمنٹ کی بھی ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ بات اس پہ کریں گے۔